22 لاکھ، جس طرح میں نے بتلایا کہ 22 لاکھ مربع میل پر یہ حکمرانی انہوں نے کی ہے، اور ایسی حکمرانی جہاں فوج کا دستہ جاتا وہاں پر اسلام کا پھریرا لہرا دیا جاتا، وہاں اسلام کا پھریرا لہرا دیا جاتا۔ سب سے جو خطرناک جنگ ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور تکلیف دہ مرحلہ وہ ایران کو فتح کرتے ہوئے، اور ایران جو ہے اس کے ماتحت تقریباً 50 کے قریب ممالک تھے، یعنی ایران جو ہے وہ ان سب پر حکومت کر رہا تھا ایران، اور شہنشاہ ایران جو ہے اس کا نام یزجر تھا، اور شہنشاہ کا لفظ یہ آپ سمجھ لیں کہ بعض اپنے آپ کو شہنشاہ رکھتے ہیں، وہ شاہ جہان الگ چیز ہے، لیکن شہنشاہ کا معنی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں شہنشاہ تو یہ قرآن احادیث میں کیسے منع کیا، اس کے تو الفاظ نہیں ہیں، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس نام کو رکھنے سے منع کیا ہے کہ شہنشاہ یہ اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھ لے نام ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہاں اللہ بتا رہا ہے احکم الحاکمین، تمام حاکموں کا حاکم، تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کوئی اپنا نام یوں رکھ لے شہنشاہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور کوئی اس کو نام سے پکارے بھی نہ، نام فوراً تبدیل کرے۔ اور اسی طریقے سے بعض کوئی اچھا بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے نام پہ عقیدت پہ لکھ دیتے ہیں شہنشاہ خطابت، تو یہ شہنشاہ خطابت کا لفظ بھی اس کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ ہمارے شیخ نے بھی اس سے باقاعدہ منع فرمایا، حضرت شیخ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، شہنشاہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، 25 سال اس کی عمر تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کی تشکیل کی، تقریباً 30 سے 32 ہزار جنگجو صحابہ کو تیار کیا، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 جو مزید جنگجو صحابی تھے جن کے نام میں نعمان آیا کرتا تھا، وہ 14 صحابہ ان کو الگ کیا، اور ان کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، اور جانے کے بعد اس بادشاہ ایران کے بادشاہ سے ملاقات کرو، اور اس کو کہو کہ حاکم وقت کی اطاعت کرے، نمبر 2 اسلام لے کر آ جائے، اگر اسلام نہیں لاتے ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں جزیہ ملنا چاہیے، ٹیکس ملنا چاہیے، وہ ٹیکس بھی اسی صورت میں ہم تمہاری حکومت کی حفاظت کریں گے، رعایا کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ اس جنگ کی قیادت اور سپہ سالاری خود کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے ایران جو ہے بہت شرارتی ملک ہے، بہت شرارتی ملک ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پر جو بمباری کی ہے 200 میزائل ایران نے داغے، بہت اچھا کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن ہوا کیا؟ 200 میزائل کہاں مارے؟ کس آسمان کے اوپر مارا، کس زمین کے کونے پہ مارا کہ ایک اسرائیلی لانتی مرا نہیں، ایک بھی نہیں مرا، ایک بچی ریکارڈ میں آئی ہے وہ زخمی ہے، بس 200 میزائل اس نے کہاں مارے؟ اگر اتنا مارا جاتا تو میرے خیال سے اب اسرائیل پیچھے ہو جاتا، فلسطین کے مظلوم مسلمان محفوظ ہو جاتے، لیکن ان کو فلسطین سے نکالا جا رہا ہے، شام سے نکالا جا رہا ہے، پھر رفح سے نکالا جا رہا ہے، پھر تیسرے شہر سے، اب چوتھے شہر پہ خان یونس کے شہر پر باقاعدہ بمباری کی تیاری ہو چکی ہے، وہاں سے تقریباً 32 لاکھ لوگ جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ ایران اس وقت سے شرارت کر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی پتہ نہیں کیوں متاثر ہو جاتے ہیں، زبان سے تو پڑھے لیکن دماغ اور عقل استعمال نہیں کر رہے کہ ایران کس طرح ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں خود سپہ سالاری کروں گا، تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کیا امیر المومنین یہ بات تو آپ جانتے ہیں، اگر ہمیں اس جنگ پہ شکست ہو گئی تو شکست ڈائریکٹ آپ پر بات آئے گی کہ آپ امیر لشکر بھی تھے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی، آپ نہ جائیں، ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پر حرف نہیں آئے گا، امیر المؤمنین بحیثیت آپ پر کوئی نقص نہیں آئے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات سمجھ گئے، انہیں آخری بارڈر تک چھوڑنے کے لیے گئے، اور روزانہ 4 میل پیدل چلتے گھر سے نکل کر 4 میل دور، اور پھر واپس آتے ہیں۔ روز چاہتے ہیں کہ کوئی قاصد آ رہا ہوگا، کوئی پیغام لا رہا ہوگا، فتح اور نوید کی خوشخبری وہ سنانے آ رہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 4 میل پیدل چل چل کے جاتے تھے۔ وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور شہنشاہ ایران کے پاس یہ 14 صحابہ نعمان نام کے وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے تینوں باتیں رکھ دی۔ وہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ تم چمڑے کھانے والے لوگ اور اونٹ کے گوشت کھانے والے لوگ، چمڑوں کو چوسنے والے لوگ، گھاس پھوس کھانے والے لوگ، جن کے کھاؤ انہی کے گاؤں والے لوگ ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ یہ تانے بازی کرنے لگے، اور کہا کہ تم اگر قاصد نہ ہوتے تو تمہاری گردنیں یہاں اڑا دیتا۔ ان صحابہ نے کہا، 14 صحابہ، انہوں نے کہا کہ موت کا فیصلہ میدان پہ ہوگا، کون کس کا سر کاٹ کے الگ کرتا ہے یہ میدان پر فیصلہ ہوگا، اور ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو موت کو گلے سے لگانے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو دنوں پہ گھوڑے کی زین پہ ہوتے ہیں، رات پہ مسلح پہ ہوتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، آنسو کی لڑیاں جاری ہوتی ہے، پھر رب کی مدد و نصرت اس طرح آتی ہے کہ پھر رب براہ راست فرشتوں کو بھیج کر مدد کیا کرتا ہے۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد صحابہ چل پڑے، اور میدان پہ پھر اس وقت کا جو شہنشاہ ایران تھا یزجر، وہ آیا بڑا دمدماتے ہوئے، لیکن وہ ہاتھیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ مسلمانوں کو پہلے دن عجیب سا لگا، ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں، یہ بھدک جاتے ہیں، پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ان کے پاس ہاتھیوں والا لشکر ہے، ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے ہمارا جانور۔ قریب میں کسی سے پوچھا جو اس جنگ کے ماہرین تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جب ہاتھیوں سے مقابلہ ہو، ہاتھی لے کر کوئی آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گھوڑے کے آنکھوں کے سامنے سر پر جو ہے ہم گرم کپڑا ڈالتے ہیں، ہلکا گرم کپڑا ڈال دیتے ہیں، پھر وہ آگے کچھ نہیں دیکھتا اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے گھوڑا، پھر اس کے بعد ہم آگے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے ایسے ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نوید اور خوشخبری فتح سے ہمکنار فرمایا۔ یہاں سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی بیتابی کے ساتھ 4 میل پیدل چل کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی فتح اور نوید کی خوشخبری سنائے گا۔ ایک قاصد آیا، اسے معلوم نہیں، امیر المؤمنین سے ملنا ہے، تیز رفتار گھوڑے پر، اور حضرت عمر کو وہاں ملاقات ہوئی، معلوم نہیں یہ شخص کون ہے، اور وہ چلتے رہے، بھاگتے رہے گھوڑے کے ساتھ ساتھ، اور کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں، میں قاصد ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایران فتح ہو گیا۔ کیسے فتح ہوا؟ کیسے لڑائی ہوئی؟ سارا واقعہ۔ چلتے چلتے جب وہ دہلیز مدینہ میں پہنچے تو لوگوں نے کہا عمر تو یہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور کہا امیر المومنین آپ مجھے بتا دیتے۔ کہا کہ نہیں، عمر تو خادم ہے، سید القوم خادم ہو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک موقع پہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر گھر سے باہر نکلے، چپل نہیں پاؤں پہ، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کپڑا پراگندہ ہے، پھٹے پرانے، اور عمر کہیں چل دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت علی نے پوچھ لیا امیر المومنین آپ کس طرح بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں پہ جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پیون لگے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں کہ وہ اونٹ بھاگا کہاں ہے۔ کہا غلام کو بھیج دیتے۔ کہا غلام سو رہا ہے، مجھے پسند نہیں کہ میں اس سے جگاؤں اس کام کے لیے، ایسا نہ ہو پھر کل قیامت کی دن اللہ عمر سے پوچھ لے عمر تیری حکومت پہ ایک اونٹ بھاگ گیا تھا بیت المال سے، تو نے اس کی رکھوالی کہاں کی تھی؟